الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ شاہ است یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام در بندام جست و ندارم دستگیر، بر درے درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطر ناشاد راکن شادیا پیران پیر۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم، ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے، ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم۔ بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجئے یا غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ مجھ کو کسی سے کام نہیں، تم سے کام ہے، مجھ کو کسی سے کام نہیں، تم سے کام ہے، یا غوث میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے۔ مجھ کو کسی سے کام نہیں، تم سے کام ہے، یا غوث میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے، دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، پیران پیر جو بھی تمہارا غلام ہے، پیران پیر جو بھی تمہارا غلام ہے، جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم۔ غوث الورا کا آج بھی فیضان عام ہے، جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے، جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے، ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے۔ ہم کیا سمجھ سکیں گے بھلا شان غوثیت، وہ خود ہی جانتے ہیں جو ان کا مقام ہے۔ کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، سنیے جعفر بھائی، کہہ دیجئے، یہی خوشخبری سنانے کے لیے جلسہ ہے، کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، چھوڑو چھوڑو سراج قادری میرا غلام ہے۔ کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، چھوڑو سراج قادری میرا غلام ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں بہنوں، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ رحم اللہ علیہم اجمعین، محبان غوث العالمین غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ
احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یہ ہماری اور آپ کی بڑی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم حضرت جعفر صاحب کے اس دولت کدے میں حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کے جلسے میں شریک ہے. آج ہم دنیا کی محفلوں میں جا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا. کسی منسٹر کی محفل میں بیٹھ گئے تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر کر لیا. کسی بڑے آدمی آپ کے پاس آ گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھے شخص کو بلایا, ہمارے گھر رونق سے بھر گیا. آج ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. ہر شخص وہ کسی مرتبے کا ہو دنیا میں پڑا ہوا ہے اور دولت مال جمع کرنے میں ہے, اور ساری زندگی کے تمام اوقات وہ صرف مال کی چکر میں لگا ہوا ہے, جس کو ہمارے دکن میں کہتے ہیں کہ ننیانو کی چکر میں ہے. تو ہر کوئی ننیانو کی چکر میں ہے, لیکن آج جو ذکر ہو رہا ہے یہ ننیانو کی چکر سے نکال کر ایک کی چکر میں ڈال دیتا ہے. وہ پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں صرف ذکر کر لیتے ہیں تو پروانے رحمت خود آ جاتا ہے. اور آج میں حضرت جعفر صاحب کو بے حد مبارکباد پیش کروں گا اور ان کو تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے اپنی غلامی کا ثبوت دیا اور یہ بتا دیا کہ مجھے نہ مال سے محبت ہے, نہ دولت سے محبت ہے, نہ گھر سے محبت ہے. اب یہ منزل میں آ گئے, یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. مجھے کسی چیز سے محبت نہیں ہے, مجھے محبت ہے تو غوث اعظم سے محبت ہے. تو آج یہ گھر میں جو محفل سجی ہے نا, یہ کئی محفلیں اس محفل پہ قربان. یہ دنیا کی محفلیں, یہ دنیا کے چمچہ گری. آج تو دین کے نام پہ بھی سوداگری ہو رہی ہے. لوگ دین کے جلسے کر رہے ہیں اپنے خد اونچا کرنے کے لیے. لوگ قرآن کے جلسے رکھتے ہیں خد اونچا کرنے کے لیے. لوگ حدیث بیان کرتے ہیں خد اونچا کرنے کے لیے. لوگ جو ہے دین کی باتیں بتاتے ہیں خد اونچا کرنے کے لیے. مگر آج کا جو جلسہ ہے ہمارا خد اونچا کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ ہمارا خد کیا, ہم کیا, صرف یہ کہنے کے لیے ہے کہ ہم غلام ہیں تو غوث اعظم کے غلام ہیں. اسی لیے چند باتیں میں آج کے گوشہ گزار کروں گا اور اس پہ توجہ چاہوں گا آپ کی. جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہے, جس کے دل میں محبت ہے وہی غوث اعظم کی محفل میں بیٹھتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں گا, غوث اعظم سے ایسی محبت کرو کہ غوث اعظم وہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے بھوکے کو بھی کھلا دیتے ہیں. غوث اعظم کا نام لیتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے. یہ شوگر وگر اگر آپ یہاں بیٹھتے تو میں آپ کو ابھی بتا دیتا تھا, بیماری میں شفا ہو جاتی ہے. غوث اعظم کا وہ نام ہے, وہ آپ دستگیر ہیں, محبوب سبحانی ہیں. اور یہ باتیں ادھر ادھر کی نہیں ہیں. آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, دین کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے, مسلمان کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے, اسلام کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے, قرآن پاک کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے, حدیث پاک کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے, مرشدوں کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے, تصوف کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے, علم کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. جلسے تو سو بھی کرتے ہیں, کوئی یہ رحمت للعالمین کا جلسہ کہتا ہے, کوئی میلاد النبی کا کرتا ہے, کوئی سیرت النبی کا کرتا ہے, لیکن جلسے میں جلسہ وہ ہوتا ہے جو غوث اعظم کے تھرو جاتا ہے اور بارگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. وہی جلسہ میلاد النبی کا کامیاب ہوتا ہے. آج بہت بڑے بڑے علماء ہیں, پلینوں میں پھرنے والے ہیں, بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے یہاں تقریر کرنے والے ہیں, لیکن عقیدے بگڑے ہوئے ہیں.
اور فسادی عقیدے رکھتے ہیں، نام کو جو ہے قرآن کا نام لیتے ہیں، جو نام سے حدیث کا نام لیتے ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے کیا 11ویں شریف کرنا کیسا ہے تو فوراً فتویٰ داغ دیتے ہیں، یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، کیا قرآن میں ہے کیا؟ اب بھولے بھالے مسلمان جو نہ قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھے، ارے تیرے کو تو پہلے عقل ہونی چاہیے کہ 11ویں شریف کا ذکر قرآن میں کیوں آیا گیا؟ 11ویں شریف کب ہوئی؟ قرآن آنے کے 500 سال کے بعد ہوئی۔ مگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ 11ویں شریف کا ذکر قرآن میں ہے، دم ہے کسی عالم میں تو آ جائے، کوئی مفتی ہے تو آ جائے، یا غوث کہنا قرآن میں ہے، یا خواجہ کہنا قرآن میں ہے، اور آپ کو بھٹکایا جا رہا ہے کہ یا غوث کہنا شرک ہے۔ آپ جا رہے ہیں ایسے عالموں کے پیچھے، اور وہ بھی دوزخ میں جا رہا اور آپ بھی دوزخ میں جا رہے ہیں، اور ہم یہاں جعفر صاحب کے مکان میں بیٹھ کے یہ بول رہے ہیں کہ آپ ان کی بات کتنے بھی اونچے درجے کا ہوں گا، بین الاقوامی عالم ہوگا، مفتی ہوگا، کچھ بھی ہوگا، اس کا امتحان لینا تو یہی بولو کہ یا غوث کہہ کے بتا، تیرا عقیدہ کیا ہے یہ بتا۔ کوئی بڑا عالم ہوگا، کسی بھی بڑی ڈگری ہوگا، جامع ازہر سے آیا ہوگا، ہم وہ نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے کہ غوث کا غلام ہے کہ نہیں ہے۔ اور تو ہم سے پوچھ رہا المدد یا غوث اعظم صغیر کہنا کیا قرآن میں ہے کیا حدیث میں ہے؟ ارے ہے، تو نے پڑھا تو کیا؟ 11ویں شریف کرنے سے رحمتیں برکتیں آتی ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت کرتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں کرتا ہوں۔ اور یہاں جبے خبے پہن کے وہ جا کے ڈغلوں میں بیٹھ رہے ہیں، صلح کلیوں میں بیٹھ رہے ہیں، جو غوث اعظم کے دشمن ہیں۔ یہ جلسہ کرنے کا مقصد یہ ہے جہاں غوث اعظم کے اوصاف و حمیدہ بتائے جائیں، وہیں غوث اعظم کے دشمنوں کی نشاندہی کی جائے، اور غوث اعظم کے دشمنوں کا بائیکاٹ کیا جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا بائیکاٹ کیا جائے، اور صحابہ اکرام کے دشمنوں کا بائیکاٹ کیا جائے، اہل بیت اطہار کے دشمنوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ صحابہ اکرام کو کم نظر سے دیکھ کر اہل بیت اطہار کی تعریف کی جا رہی ہے، اور صحابہ کی تعریف کر کے اہل بیت اطہار کو کم نظر کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت الجماعت غوث اعظم کے عقیدے پہ چلتی ہے۔ آج ہم کو کہا جاتا ہے تم اماموں کو کیوں مانتے؟ آج ان کو بھی اسٹیجیں دی جاتی ہے، ایسوں کو تو لات مار کے اسٹیج سے کیا گھر سے نکال دینا چاہیے، جو یہ کہے کہ نہ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرو، نہ امام احمد بن حنبل کی پیروی کرو۔ یہ غیر مخلدین کے پاس آپ بیٹھیں گے، آپ پیسے کی خاطر جا رہے ہیں، آپ مرتبے کی خاطر جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے فقیر ہو جانا لیکن امام اعظم کا دامن نہیں چھوڑنا، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑنا، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑنا، اولیاء کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کوئی بھی ہو جائے، دولت چھوڑ دو، مرتبہ چھوڑ دو، لیکن غوث کا دامن نہ چھوڑو۔ یہ ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ نہیں انہوں بھی چلتا نہیں چلتا۔ ایک صاحب میرے کو بولے فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا۔ بولا ایسا کیسا؟ فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں تو بھی چلتا، 11ویں شریف کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا، پھر کرے تو کرے، نہیں کرے کرے۔ مگر ہمارے پاس سنیوں کے پاس، غوث کے غلاموں کے پاس 11ویں شریف کرے تو ہی چلتا، فاتحہ دیے تو ہی چلتا۔ تو میں ان کو بولا مولانا آپ رہے بھی تو چلتا، نہیں رہے بھی تو چلتا۔ آج کل ایسے ڈوغلے آ گئے، 11ویں شریف کرتے بھی چلتا، کھڑے رہ کے سلام پڑھتے ہیں۔ اس میں کیا جھگڑا ہے؟ جھگڑا ہم نہیں کر رہے، جھگڑا تو کر رہا۔ سرکار کے ادب میں کھڑے نا غوث اعظم کی سنت ہے، اور جلسے ہوتے رحمت للعالمین کا جلسہ ہو رہا، سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا، سلام نہیں پڑھتے، نعت شریف نہیں پڑھتے، اور کچھ نہیں، کیونکہ سلام پڑھنا بدعت ہے۔ کھڑے رہ کے کہاں سلام پڑھنا ہے؟ کہاں ہے؟ اگر تجھے محبت ہوتی تو سمجھ میں آتا۔ تو قرآن پڑھا مگر محبت نہیں سیکھا، تو حدیث پڑھا محبت نہیں سیکھا۔ تھوڑی دیر میں بتاؤں گا میں آپ کو آپریشن کر کے ان کا۔ اگر یہ ہے تو اس لیے یہ ساری جو جماعتیں نکلی ہیں نا، جن کے لبوں پہ ہے کہ یا غوث نے بولنا، یزید کی تعریف کرنے والے، امام حسین علیہ السلام کے مرتبے کو گھٹانے والے، یہ یزیدی ٹولہ، یہ جو ہے آپ کو
گمراہ کر رہا ہے، قرآن و حدیث کے نام پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا دامن آپ سے چھڑا رہا ہے، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا دامن آپ سے چھڑا رہا ہے، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا دامن آپ سے چھڑا رہا ہے۔ بڑے بڑے جلسے کر لیے تو کیا ہوتا، وہ جلسے دوزخ میں لے جانے والے ہیں، یہ چھوٹا ہی جلسہ کافی ہے جو ہم کو غوث اعظم کا دامن پکڑ کے جنت میں لے جانا والا۔ اس لیے تو حضور بیرون میں فرمایا کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اور میں کہوں گا کہ آپ کے بزرگوں کو گالی دی جا رہی ہے، محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دی جا رہی ہے، بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دی جا رہی ہے، حضور امام اہل سنت حضرت حافظ نوار اللہ فاروقی بانیہ جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دی جا رہی ہے، حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، نہ صرف ان کو گالی دی جا رہی ہے بلکہ حضرت خواجہ غریب نواز کو گالی دی جا رہی ہے، کیونکہ غریب نواز سے لے کر حضور بحر العلوم تک سب کے سب یا غوث اعظم کہتے تھے۔ اور آپ بول رہے ہیں نہیں سب سے مل کے رہنا، کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہو سکتے۔ کلمہ پڑھنے سے مومن ہونا ضروری نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا قائل ہے، ایسے کا کلمہ قبول ہوتا ہے؟ بولیے، کلمہ پڑھ کے بول رہے ہیں کہ رسول پاک کو علم غیب نہیں ہے، سرکار پیٹ پیچھے کی خبر نہیں رکھتے، ایسا عالم ہوتا ہے اس کو تو میں مسلمان بھی نہیں سمجھتا۔ جو کلمہ پڑھ کے بول رہے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تو یہ کلمہ مضمون ہے۔ اس لیے ہم کلمہ نہیں دیکھتے کسی کا، ہم کسی کی قرآن پڑھنا نہیں دیکھتے، ہم کسی کی تقریر نہیں دیکھتے، ہم کسی کا مرتبہ نہیں دیکھتے، ہم کسی کی دولت نہیں دیکھتے، ہم کسی کو حافظ قرآن ہے ہم وہ نہیں دیکھتے، ہم انہیں جو ہے عالم ہے وہ نہیں دیکھتے، مفتی ہے وہ نہیں دیکھتے، ہم خاندان والا ہے وہ نہیں دیکھتے۔ خاندان مت بتاؤ، تقویٰ مت بتاؤ، علم نہ بتاؤ، پہلے عقیدہ بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تم اہل سنت الجماعت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یہ بتاؤ پہلے تم۔ ارے معمولی جواب ہے، 11ویں کیوں کرنا؟ 11ویں سنی کرتے، اور سنی کی علامت یہ ہے کہ غیر سنیوں کا بائیکاٹ کرنا، خالی فرانس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ جو وہابی پروڈکٹ ہے نا ان کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے، ان سے رشتہ داری نہیں رکھنا ہے، ان سے دوستی نہیں رکھنا ہے، ان کے ساتھ چائے میں پینا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا نہیں ہے۔ وہ بہت بڑا عالم ہوگا، ہم اس کے علم کو نہیں دیکھتے، محبت رسول کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا جلسے کا مقصد۔ اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کون ہے پیران پیر؟ آپ بول رہے ہیں پیران پیر ہے، غوث ثقلین ہے، غوث اعظم دستگیر ہے، کون ہے؟ غوث اعظم دستگیر ولی نہیں، ولی گر ہے، ولی نہیں ولیوں کے امام ہے، ولی نہیں ولیوں کے سلطان ہے، ولی نہیں ولیوں کے پیشوا ہے، ولی نہیں ہے ان کی نظر سے ولی بنتے ہیں۔ اس لیے تو حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی۔ انہیں بولا غوث بولنا کیا، غوث بولنا شرک ہے۔ تو اب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں محدث دکن کے خاندان کے، محدث دکن کا اتنا بڑا احسان ہے کہ آج تک جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ اکبر حدیثیں ایک جگہ نہیں تھی۔ یہ محدث دکن کا احسان ہے ساری حنفیت پر کہ انہوں نے نور المصابی کے نام پر پورے احادیث امام اعظم کی فقہ کی ایک جگہ جمع کر دی۔ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقی، کیا پوچھو ان سے، انہوں بھی حضرت ابو البرکات خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں نا، انہوں تو میرے کو دیکھے نا برسوں کہ حضرت کی کیسی توجہ رہتی تھی میرے ساتھ۔ ہاں دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت محدث دکن کے خاندان سے ہیں آپ کھناکھن سید ہیں۔ یہ آپ پوچھئے محدث دکن کوئی آتا، ابو البرکات کے پاس کوئی آتا تو کیا وظیفہ دیتے تھے؟ درود غوثیہ۔ اور درود غوثیہ میں کیا ہے؟ امددنی و اغثنی،
غوث اعظم بولتے تھے، تو اب انہیں کھڑے رہ کے تقریر میں، انہیں کتابوں میں، انہیں مسجدوں میں، میدانوں میں بول رہا غوث کہنا یا غوث بولنا شرک ہے، تو مشرک کون ہوئے؟ ہم کو نہیں بنا رہا۔ اب گالی دے رہا نہیں دے رہا مودی صدقن کو، پھر آپ مرید ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ اب ان سے پوچھ رہا ہوں میں، جواب دینا، اس کا بائیکاٹ کرنا، اس کو گھر میں نہیں گھسنے دینا، اس سے رشتہ داری نہیں رکھنا، اس سے دوستی نہیں کرنا، یہ مریدی کا حق ہے۔ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم، فقہ حنفی پہ اتھینٹک ہستی، ایسی نے پوری نور المصابیح پڑھ لو آپ، اور کتنی کتابیں لکھے حضرت، میلاد نامہ لکھے۔ کیوں لکھے میلاد نامہ؟ دیکھیے سلیمان ندوی وہ سڑا، اور جو ہے شبلی نعمانی سڑا، لوگ اچھا سمجھتے، بتا رہا ہوں میں آپ کے آنکھ ناک کھولنے کے لیے سب کھول دو آپ۔ یہ شبلی نعمانی، یہ سلیمان ندوی، اس کی کتاب ہے سیرت النبی پڑھیے، اور انہوں نے اس میں لکھا شبلی نعمانی نے کہ سرکار کا سایہ تھا۔ ان کو معلوم نہیں، بولا کہ ان کی تقریر، ان کی وہاں کے ندوے کو بلا کے تقریر کرا رہے ہیں، دیوبند سے بلا کے تقریر کرا رہے ہیں، ان سے کرا رہے ہیں، یہ سب سڑے دوزخیاں۔ اس زمانے میں جب سیرت النبی شبلی نعمانی لکھ رہا تھا، اس زمانے میں میلاد النبی تیار کر رہے تھے حضرت عبداللہ شاہ صاحب، اور اس میں آپ نے یہ ثابت کیا کہ سرکار نور ہے، اور سرکار کے نور سے کائنات بنائی گئی ہے، اور سرکار کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ اگر آپ محدث دکن کے سچے مرید ہیں تو نہ ندوے کو جانا، نہ دیوبند کو جانا، سیدھا نقشبندی گلشن کو جانا، امام ربانی مجدد الفسانی کو پکڑنا۔ امام ربانی مجدد الفسانی نقشبندیہ کے وہ سرخیل ہیں، وہ عظیم بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اکبر کے الحاظ سے ٹکر لے کے ہم کو مسلمان برقرار رکھا۔ یہ ہے نقشبندیوں کا احسان، یہ نقشبندیوں کا احسان ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی وہ شخصیت ہے کہ جو یا غوث کہتے تھے، ان کے مکتوبات شریف پڑھو۔ یہ لوگ حضرت مجدد صاحب کو گالی دے رہے ہیں، ہم سن لینا کلمے کی بنیاد پر، ہم کسی کا کلمہ نہیں دیکھتے، ہم کسی کی نماز نہیں دیکھتے، ہم کسی کا روزہ نہیں دیکھتے، ہم کسی کا تقویٰ نہیں دیکھتے، ہم کسی کا علم نہیں دیکھتے، ہم کسی کا حفظ قرآن نہیں دیکھتے، ہم کسی کے شیخ الحدیث ہونا نہیں دیکھتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ غلام مصطفیٰ، غلام رسول، غلام صحابہ، غلام اہل بیت اور غلام غوث اعظم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بنیادیں میاں سن لو آج آپ تقریر میں۔ یہ لوگ ہمارے بزرگوں کو گالی دے رہے ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑے۔ اب بولو جواب دینا دینا۔ امام ربانی مجدد الفسانی جیسی شخصیت، اور وہ بات بتاؤں گا، یہ مجددی لوگ ہیں اس لیے قرض کر رہا ہوں، امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار غوثیت مآب نے اپنا جھبہ عطا کیا۔ بولو آپ، اتنی اتھینٹک پرسنالٹی کو بول رہے مشرک، جنہوں نے اکبر کے اولاد کو دفن کر دیا، ورنہ آپ کہاں جا کے بیٹھے رہتے تھے کہ اب دنیا میں تو پھنس گئے، کون سے گھنٹہ ہلاتے بیٹھتے تھے کہ یہ احسان ہے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رضی اللہ کا، آپ ہم جو ہے مسلمان ہیں کیونکہ وہ غوث اعظم کے غلام ہیں۔ ہاں، مکتوبات شریف میں لکھا ہے غوثیت کبریٰ شیخ عبدالخالق جیلانی کو مل گئی، اب حضرت امام مہدی آنے تک حضور غوث اعظم غوثیت کبریٰ پہ فائز ہے، جس پہ نظر ڈالتے ہیں اس کو ولی بنا دیتے ہیں۔ اب آپ وہابیوں سے ملیں گے، اب ان کی چائے پئیں گے، ان کو دعوت میں بلائیں گے، ان کے جلسوں میں جائیں گے، دیکھو ہمارے بزرگوں کو گالی دے رہے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے سرکار غوث اعظم دستگیر جو چاہے کر سکتے ہیں، یہاں چور کو ولی بنا دیے۔ چور گھر میں گھس میں آ گیا، سنے جعفر صاحب، چور گھر میں گھس گیا، آ کے مال لے لیا، اٹھا کے جا رہا، دروازہ ہی نظر نہیں آ رہا، پھر پوٹلی لگ دیا، دروازہ نظر آ رہا، پھر اٹھایا، دروازہ نظر نہیں آیا، آخر میں دروازے کو کھٹکھٹا ہوا،
کھٹکھٹا ہونے کے بعد پریشان ہوا، غوث اعظم کے پلنگ میں چھپ گیا۔ لوگ آئے، واقعہ سب کو معلوم ہے، لوگ آئے جب آ کے کہنے لگے فلاں مقام کے ابدال کا وصال ہو گیا ہے، اب آپ منتخب کیجئے کس کو ابدال بنانا، کیونکہ طریقہ ابدالوں میں یہ ہے کہ یہ جو غوثیت جو ہے نا، ہمارے مولانا باقر صاحب جو بتا رہے تھے نا، یہ ولایت کے درجے ہیں، ابدال ہے، اخیار ہے، ابرار ہے، اس کے بعد جو ہے خطوب ہے، اس کے بعد غوث ہے، اس کے بعد غوث العالمین ہے۔ یہ ہے جیسا یہ دنیا کا نظام ہے نا، ویسا روحانی نظام ہے۔ اس لیے بیرون میں فرمایا ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی۔ جس کو بھی ولایت ملتی ہے وہ غوث اعظم کی نظر سے ملتی ہے، غوث اعظم کی دستخط سے ملتی ہے۔ مدینے کو پہلے پھیل نہیں جاتی، پہلے غوث اعظم کے پاس آتی۔ غوث اعظم جب پٹ اپ کر دیتے ہیں تو سرکار مدینہ دستخط کر دیتے ہیں۔ یہ ہے مقام غوثیت، اور وہ حضرت امام مہدی تک غوثیت کبریٰ پہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محی الدین قطب ربانی ہمارے پیر برقرار رہیں گے۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے اس راز کو افشا کیا، کھولا، بتایا، اس لیے وہ یا غوث کہتے تھے۔ غوث اعظم کے 11ویں کرتے تھے امام ربانی مجدد الفسانی۔ آپ بولو معجزہ گھر میں 11ویں ہوتی تھی، ہاں۔ پھر انہوں کو بدعت بول رہے نا، تو کس کو بول رہے ہیں بدعت کی؟ بزرگوں کو بول رہے ہیں گالی دے رہے نہیں دے رہے، پھر ان کو ہم گالی دینا نہیں دینا، آپ بولیے، ہاں۔ ہم لوگوں نے کسی کو برا نہیں بولنا، سرکار دشمنوں کو معاف کرتے تھے، سرکار دشمنوں کو معاف کرتے تھے، گستاخوں کو نہیں کرتے تھے۔ سمجھو یہ نکتہ ہے، یہ سرکار دشمنوں کو معاف کرتے تھے، گستاخوں کو معاف نہیں کرتے تھے۔ ہاں، سرکار کسی کو جس کو معاف کرتے تھے جو دشمنی نہ رکھ کے اسلام نے لایا، نظر ڈال کے اس کو مسلمان بناتے تھے۔ یہ فرق ہے، سیرت پڑھنا الگ ہے، سرکار کو سمجھنا الگ ہے۔ سرکار کون ہے؟ غوث اعظم کے گھر میں آ گیا، جا نہیں سکا، پلنگ کے نیچے آ گیا چور، وہ کھٹکھٹا ہوا، آئے بولے ابدال کو مقرر کرنا ہے، اب کیا کیا جائے، کس کو بنانا؟ تو بولے کس کو بناتے ہیں؟ بولے پلنگ کے نیچے ہے، دیکھو۔ وہ شخص باہر نکلا، جیسے ہی باہر نکلا بولا حضور میں یہاں چوری کرنے کو آیا تھا، میں جاہل، ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ، میں کہاں سے ولی بن سکتا ہوں؟ میرے کو تو نماز پڑھنا برابر نہیں آتا، میرے کو تو انگوٹھا چھاپ ہوں، میرے کو اتحیات نہیں آتی، میرے کو ثنا نہیں آتی، کچھ بھی نہ کو آنے دو۔ ہاں، سب آ کے بھی غوث کی غلامی نہیں کرے تو دوزخ میں ہے۔ یہاں کچھ بھی نہیں آتا، اقرار کر رہا ہوں نے، حضور میں چوری کرنے کے آیا تھا، میں چور ہوں، میں کچھ بھی نہیں آتا حضور، میرے کو تو نماز پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، حضور مجھ کو ولی بتاؤ، میں اس قابل نہیں ہوں۔ غوث اعظم نے کہا آیا کہاں؟ آیا کہاں؟ چاول کی دکان میں جائیں گے تو چاول ملیں گے، ہیرے جواہرات کی دکان میں جائے تو ہیرے جواہرات ملیں گے، ولایت کی دکان میں آ گیا۔ غوث اعظم نے ایک سیکنڈ میں ولی بھی بنا دیا، عالم بھی بنا دیا۔ یہ ہے غوث کا کمال، یہ ہے غوث کی کرامت، یہ غوث اعظم وہ کرتے ہیں۔ انہیں بولا غوث اعظم سنتے کیا؟ ہماری 11ویں شریف کرے تو غوث اعظم قبول کرتے کیا؟ تو بول لے کچھ بھی، ہم کرتے ہیں تو ان کو خبر ہوتی ہے۔ وہ غوث اعظم صغیر ہے، اور ہمارے بزرگوں کو بول رہے کہ جو ہے نا پورا بلا نہیں بولنا۔ امام ربانی مجدد الفسانی پہ یاد آیا، اب انہوں بیٹھے انہوں بول دے رہا ہوں، میں ہر جگہ نہیں بولتا یہ باتیں، اب چونکہ نقشبندی سلسلے کے بیٹھے ہیں اور میرے کو امام ربانی مجدد الفسانی سے بڑی عقیدت اور محبت ہے، اور انہوں گواہ ہے کہ کیسا فیض ملا وہاں جانے کے بعد۔ ہاں، ان کے ساتھ ہی حاضری دیا حضور، وہاں خادم روکتے رہے مگر ختم بوسی کر لیا، حالانکہ نقشبندیوں کے ختم بوسی نہیں ہے، مگر ہم خادری ہے، ہم بولے ہم عاشق ہے، تم نکو روکو ہمارے کو، ہم ختم بوسی کر لیتے، پھر آتے کہ نہیں آتے کہ اس سے بڑے ختم ملتے کہاں؟
ہم تو خدم بوسی کرتے، سجدہ نہ سمجھ نزدیک، دل دیتا ہوں سر دیتا ہوں نذرانہ. انہوں بر درگاہوں میں جا کے سجدے کر رہی. ارے دیوانے، وہ سجدہ نہیں ہے. درگاہوں میں وہ کر رہے ہیں، درگاہوں کو مندر بول رہے ہیں. جبکہ امام ربانی مجدد الفسانی غریب نواز کی درگاہ کو جاتے تھے. اب گالی ہے نہیں، جا کے بول رہے مندر کو جا رہے ہیں بول کے. تو امام ربانی جو مندروں کو جو آباد کر رہا تھا اکبر، اس کا مقابلہ کر کے مسجد جو شہید کیا اس کو آباد کر دیا. یہ احسان ہے امام ربانی مجدد الفسانی کا. تو مجھے حضور امام ربانی مجدد الفسانی کا مکتوبات شریف سے ایک قول یاد آیا کہ امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں یہ ہندوستان میں سارے کے سارے سنیاں ہیں. سمجھے؟ یہ سنیے ہی تھے پورے. یہ آ کے ڈوغلے بگاڑے، یہ ملا فیضی وغیرہ رافضیاں یہ ختم کرے. اس لیے یہ رافضیوں کی بات میں بھی نہیں جانا، خارجیوں کی بات میں نہیں جانا. یہ اور آج کل کے کئی مشائخین رافضی مائل ہو گئے، تفضیلیاں ہو گئے. ہم علی والے ہیں، علی والے. علی والے تو ہم ہیں جو صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں. صدیق اکبر کی روحانیت نہیں مانگتے. ارے صدیق اکبر کی روحانیت ہے تو نقشبندی سلسلہ ہے. آپ لوگوں کو معلومات کچھ بھی نہیں ہے. دیکھے بڑا شملہ وہاں جا کے انہیں 23 پلیتے کرا، اس کے پاس بیٹھ گئے، انہیں وہ کرا وہ کرے. اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا، علامہ اقبال نے ان کی ناف پکڑ کے بولا کہ خم بِإِذْنِ اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہو گئے. خم بِإِذْنِ اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہو گئے. خانخواہوں میں بجائے رہ گئے یا گورکھن. یہ گورکھن یہ مجاور غوث اعظم کی شان کیا بیان کریں گے؟ اس لیے غوث اعظم کی شان میں گستاخی ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویویاں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ تقریراں کر رہے ہیں. ہاں، دارالسلام میں بیٹھ کھڑے رہ کے وہ بدتمیز وہابی بول دیا کہ سرکار دو عالم شاسن کو کوئی اختیار نہیں ہے. سن لیے؟ ارے سرکار کو اختیار نہیں ہے. ارے ان کے لاڑلے بیٹے کو دیکھو کیا اختیار ہے. کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، چور کو ولی بنا دیتے ہیں. تو امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں یہ آج کل کے مجاوروں کو، آج کل کے یہ مشائخین کو، اللہ ماشاءاللہ سب کو نہیں بول رہا میں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرشد ہے تو اس کا کام ہے سب سے پہلے اپنے مریدوں کو عقیدہ اہل سنت الجماعت سکھائے. ارے پڑھو بھائی، پڑھتے نہیں، کچھ بھی نہیں، چلے جا رہے نہیں. انہوں بھی قرآن پڑھتا نہ، انہیں تفسیر کرتا نہ، انہیں جو ہے حدیث بیان کرتا نہ. جا کے اقبال اکیڈمی بول کے وہاں جو ہے وہاں عالیہ کوسی مسجد وہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. پورے وہاں بھی اقبال کو پہچان، اقبال کٹر سنی قادری بزرگ کا مرید. ہاں، کیا بولا نظام الدین محملائی کو؟ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا. تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی. مسیح خضر سے اونچا مقام ہے تیرا. التجا مسافر کھڑے رہ کے نظام الدین محملائی کی بارگاہ میں پڑھے اور مزار پاک کو بول رہے ہیں کہ تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی. خبر یہ چیز ہوتی ہے اولیاء اللہ کی. وہ اقبال کو سمجھ میں آتا، آج کل جیسے ٹوٹے پھوٹے عالموں کو سمجھ میں نہیں آتا. ان کے لیے امام ربانی کی جو ہے بارگاہ میں نہ گھسے تو سمجھ میں آتا. اور کمال کی بات سنو محمد میاں، امام ربانی مجدد سے میں آپ لوگوں کو علم دیتا ہوں، دلائل کی روشنی میں بات کرتا ہوں. آ جائے ترم خان امام ربانی، ہم کو طریقہ چلنا ہے اولیاء کا. ہم قرآن حدیث کو نہیں دیکھتے، ہم اولیاء کے طریقوں دیکھتے، کیونکہ اولیاء کا طریقہ ہی قرآن و حدیث کا طریقہ ہے. تو امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ولایت میں کتنے بھی درجے دیے مگر اہل سنت کا عقیدہ نہ رہا تو خسارے میں ہے. سنیں مجددی صاحب، سمجھے؟ ہاں، بیٹھے تو کچھ لے کے جاؤ. خالی میں مجددی ہوں، میں قاضی ہوں، نقشبندی ہوں، چشتی نہیں ہے. ولایت کے درجے بھی یاد دو، اور نہیں بیکار ہو جاتے. عقیدہ اہل سنت جماعت، عقیدہ اہل سنت جماعت کیا ہے؟
اولیاء اللہ کو مزاروں میں زندہ سمجھنا، یا غوث بولنا، یہ سمجھنا یا غوث کہنے سے ہماری مشکل آسان ہوتی ہے، یا رسول اللہ کہنا، یا علی کہنا، یا حسین کہنا، 20 رکعت تراویح پڑھنا، یہ غوث اعظم کی سنت ہے۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت جماعت۔ درگاہ پہ جانا، آج بول رہے ہیں درگاہ کو نہیں جانا، وہاں جو ہے سجدے کر رہے ہیں، سجدے کرنے کو جا۔ کیا بول رہا تو؟ سجدے کی تعریف معلوم ہے تیرے کو؟ وہاں سجدے نہیں کرتے، عقیدہ سے سر جھکاتے۔ ابھی ایک پولیس والا مل گیا تو پیٹ میں منڈی ڈال دیتے اس کے، چھوڑ دے بول کے، وہاں نہیں سمجھ میں آتا رکوع کر رہے ہیں بول کے۔ سمجھ میں آنا نا، عقل اگر سنیوں میں بیٹھیں گے تو نا جا کے ڈوغلوں میں بیٹھے، ادھر کے ادھر کے، ادھر بھی صحیح ادھر بھی صحیح، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، فاتحہ بھی دو، 11ویں بھی کرو، پھر جا کے ٹنڈوں سے بھی ملو، پکوڑوں سے بھی ملو، یہ ہمارے پاس نہیں چلتا۔ آنا ہے تو ادھر آؤ، نہیں تو جانا ہے تو ادھر جاؤ، کیونکہ میں بتاؤں گا یہاں سے لے کے صدیق اکبر تک جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت جماعت کا ہی عقیدہ ہے۔ یہ ہے عقیدہ۔ اور ہم قرآن نہیں دیکھتے۔ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میں، قرآن پہلے آیا یا رسول پاک پہلے آئے؟ رسول پاک پہلے آئے تو قرآن کو ہم کیسا مان رہے؟ رسول کے ذریعے سے مان رہے؟ ہاں نہیں، جو رسول کو نہیں مان کے قرآن لیا تو وہ بیکاری ہے۔ انہوں بولے قرآن میں ہے کیا؟ وہ فراس کا جو بچہ شہید ہوا اس پر لاکھوں سلام، ہم اس کی تعریف کریں گے، چاہے کوئی بول لے، ایم پی بول لے، ایم ایل اے بول لے، کوئی بھی XYZ کوئی بھی پیسے والا بول لے، ہماری ٹھوکر میں انہیں۔ فراس کے جو عبداللہ نے کیا وہ شہید ہے اور ہمارے سلام ہے اس پر۔ اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو پھر یہ پیسے والوں کو، ایم پیوں کو، یہ ایم ایل اے کو، یہ سیاسی بازیگروں کو نہیں ماننا۔ انہوں نے تعلیمات رسول کے خلاف ہے، تعلیمات رسول کے خلاف نہیں ہے، عین موافق ہے، اس کو ماننا۔ تم نہیں معلوم ہے کیونکہ ہم قرآن پہ ایمان لائے ہیں رسول کی محبت کی وجہ سے۔ جب رسول پاک کی محبت ہوئی تو قرآن دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بولو میاں آپ کے والد کو کوئی کچھ بولا تو آپ جا کے قرآن میں دیکھتے کیا تھپڑ مارتے؟ پہلے تھپڑ مارتے بعد میں دیکھتے قانون۔ ہم نہ قانون دیکھتے نہ قرآن دیکھتے، ہم مصطفیٰ کی ذات دیکھتے ہیں۔ یہ غلط فہمی دور کر لیجئے آپ لوگاں۔ یہ ہے، یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا احترام اور ادب کرتے تھے۔ غوث اعظم نے غنیت الطالبین کو بہت سارے لوگ نہیں مانتے، یہ غوث اعظم دستگیر کی کتاب ہے غنیت الطالبین، محقق لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں مانتے غنیت الطالبین کو، کیونکہ اس میں حضرت امیر معاویہ کی تعریف ہے اور ہم حضرت امیر معاویہ کو صحابی سمجھتے ہیں۔ ہاں، حضرت علی نے کچھ کرے، تم کون بولنے والے حضرت امیر معاویہ کو؟ امیر معاویہ جو کرے وہ علی جانتے ہیں، معاویہ جانتے ہیں۔ تو انہوں نکل گئے ہم غوث والے، ہم قادری، ہم شہزادے غوث اعظم۔ شہزادے غوث اعظم وہ ہے جو غوث اعظم کی بات مانے۔ غوث اعظم نے غنیت الطالبین میں لکھا کہ عقل مند مومن وہ ہوتا ہے جو اہل سنت جماعت کی پیروی کرتا ہے۔ اور غوث اعظم نے کہا، امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو پہلے ٹائٹل ملا امام اہل سنت کا وہ ذات امام احمد حنبل کی ہے، اور امام احمد حنبل کی پیروی غوث اعظم کرتے تھے، حنبلی ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ امام احمد حنبل نے کہا کہ غیر سنی کو سلام بھی نہیں کرنا، یا جھک کے سلامہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ہم تو یہ اعلان کرتے ہیں میدانوں میں، یہی نہیں کر رہے ہیں، میدانوں میں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، امام مسجد نبوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ پکوڑے ہیں، وہ رسول پاک کے گستاخ ہے، سرکار کے علم کو نہیں مانتے، وسیلے کو نہیں مانتے، یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہتے ہیں۔ جتنے لوگ پڑھے دوہرا لو، میں دیکھا وہاں جا کے مٹک کے بھاگ کے وہاں جا رہے ہیں، مطلب چلو جاؤ یارو کیا پڑھ لیں نماز۔ ہاں، نہ امام حرم کے پیچھے نماز ہوتی ہے، نہ امام مسجد نبوی کے پیچھے نماز ہوتی ہے، نہ جو ہے کسی وہابی کے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ یاد رکھ لو یہ بات جب حضرت امام احمد حنبل نے کہا، اور آپ اگر آگے پڑھیں گے تو حدیث لائے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ یہ غیر سنیوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، انہوں مر گئے تو ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، انہوں بیمار ہوئے تو عیادت نہیں کرنا، ان سے رشتہ داری نہیں کرنا، ان سے ازواجی تعلقات نہیں رکھنا، اور ان کو چھوڑ دینا ہی اہل سنت و جماعت کی علامت ہے۔ اگر آپ قادری ہیں سچے تو پھر وہابیوں کا بائیکاٹ کرنا، ہاں بلا کے ان کو شادیوں میں بلا رہے ہیں، مسجدوں میں نکاح کرنا، کہاں ہے رے مسجدوں میں نکاح کرنا؟ ہاں لالی ہے کیسے بات سنیے بھی آ گئے، میرے پاس رخا ہے تو مسجد میں نکاح نہیں آتا میں۔ باغ اعظم کی مسجد تو اڈا بن گئی، وہ باغ اعظم کی مسجد کا جو ہے نا امام کیا بول رہا کہ گستاخان رسول کو تشدد سے جواب نہیں دینا کہتے، شدت سے جواب نہیں دینا کہتے۔ ہاں پھر حضرت عمر نے تو اڑائی دیا نا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی نا، تو کیا اللہ کو ہی بول رہا شدت کریں گا اللہ بول کے، رسول کو بھی بولیں گا شدت کرے بول کے؟ کہاں جا رہا؟ ایمان خراب، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی۔ سنا دو آپ، آؤ بولو میرے سے بات کرنے کے لیے۔ ہاں اڈا بنا لیے شادی خانے کو، ہوا مسجد عالیہ میں تو پھر نیچے لگا ہوا ہے پورا، وہاں بھی آگے پورے نکاح پڑھتے رہتے، باغ میں بھی وہاں بھی جمع ڈوغلے، ان کو کیا پیسے ملتے کہ وہ کر لے کے انہیں کچھ کر دیا انہیں کچھ کر دیا۔ مسجد آباد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، دل کو آباد کرو، اور دل آباد ہوتی ہے محبت رسول سے۔ یہ نماز کام آتی نہیں، روزہ کام آتا نہیں، حج کام نہیں آتا، کچھ بھی کام نہیں آتا۔ غوث اعظم کی محبت، غوث اعظم کیا نہیں کر سکتے؟ ہمارے سالم میں آج ایک کرامت کی فرمائش کریے، سننا چاہتے ہیں آپ وہ کرامت غوث اعظم کی؟ غوث اعظم واز فرما رہے تھے۔ غوث اعظم کی واز کی محفل یہ ہے کہ غوث اعظم جب واز فرماتے تھے 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، اسپیکر نہیں تھا، اس لیے میں بولا اسپیکر نکالو، ہم غوث کا نام لے رہے ہیں، پہنچ جاتی ہے آواز۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، سمجھے؟ اور غوث اعظم 70,000 کا مجموعہ، اسپیکر کا دور نہیں، لائٹ کا دور نہیں، سامنے والا جیسی آواز سنتا تھا پیچھے بھی ویسی آواز سنتا تھا آخری۔ یہ میرے غوث کی کرامت ہے، یہ آقا نعمت ہے، میرے آقا غوث اعظم دستگیر۔ اور غوث اعظم دستگیر جب واز کرتے تھے کئی لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، کئی جنازے نکل جاتے تھے، یہ غوث اعظم کا اثر تھا۔ غوث اعظم کے پاس بڑے بڑے بادشاہ آتے تو غوث اعظم اٹھ کے نہیں کھڑے رہتے تھے۔ آج مشائخنا شملہ بہن کے چیف منسٹر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایم ایل اے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیا وہ تو ہم ان کی اولاد ہیں، ان کی اولاد ہے۔ ارے لات مارو دنیا داروں کو، دامن غوث اعظم کو تھامو۔ ہاں غوث اعظم کے پاس بادشاہ آتے تھے، غوث اعظم کیسی بات کرتے تھے معلوم؟ یہ میرا حکم ہے ورنہ تیری سلطنت چھین لوں گا، یہ ہے۔ جب بھی فرمان لکھتے تھے کہتے یہ میرا فرمان ہے، سن لے۔ بادشاہ وقت آیا 20 تھیلیاں دینار کے لے کے آیا، سونے کے سکے، غوث اعظم سے کہنے لگا یہ نظر لایا ہوں حضور۔ اور غوث اعظم کا کمال یہ تھا کہ کسی بادشاہ کے لیے نہیں اٹھتے تھے، بادشاہ ان کے لیے اٹھنا، یہ میرے غوث ہے۔ پھر ہم کو ڈر کس بات کا؟ بابا غوث کا دامن ہاتھ میں ہے تو خالی بولنے کو ہے کیا؟ غوث کا دامن، غوث کا دامن، غوث کا دامن رہنے والا ڈرتا نہیں، آپ بھی نہیں ڈرنا۔ وہ ڈر نکالنے کے لیے جعفر صاحب کے گھر میں جلسہ رکھا گیا ہے، ڈر رہے کیا؟ ہاں نہ کو ڈرو۔ غوث اعظم کے سامنے لا کے بولا نظر، غوث اعظم بولے لے جاؤ، میں نظر قبول نہیں کرتا۔ اصرار کرنے لگا نہیں حضور قبول کر لیجئے، بڑی خواہش تھی میری آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے، کچھ کیجئے، آپ کا کچھ کرم ہو جائے میرے یہاں پر۔ 2 تھیلیوں کو ہاتھ میں لیا، ایسا نچڑا، خون بہنے لگ گیا۔ آپ بولو سونے میں سے خون نکل سکتا کیا؟ بولو آپ، دھات میں سے خون نکلتا ہے، لکڑی کو مارے تو خون نکلتا؟ غوث اعظم دستگیر نے ایسا ہاتھ نچوڑا، تھیلیوں کو دبایا، خون بہنے لگا، پھینک کے بولا ظلم کر کے لوگوں پر پیسے جمع کر کے میرے پاس لا رہا ہے، اگر نسبت رسول کا خیال نہیں ہوتا یہ خون تیرے محل تک پہنچ جاتا تھا۔
آج جو ہے یہ لیڈراں گیدڑاں یہ سیاسی چمتکاریاں یہ انجمناں قائم کرنے والے یہ جو ہے جلسے کرنے والے چندوں پہ ان کی زندگی ہے. اللہ کا فضل ہے مجلس اہل سنت چندوں پہ نہیں چلتی ہے, غوث کے صدقے پہ چلتی ہے. ہم کسی سے چندہ نہیں لیتے, یہ غوث و خواجہ کے کرم پہ چلتی ہے, رسول پاک کی نظر عنایت پہ چلتی ہے. اب انہوں پورا ایک جلسہ کر کے پورا چندے وصول کر کے سال بھر کھاتے ہیں. ان کی تنخواہیں بڑی بڑی. ایک کدھر پھر دین کی بات, وہ اسٹیجوں پر رافضی کو بھی بلا رہے ہیں, مہدی کو بھی بلا رہے ہیں, دیوبندی کو بھی بلا رہے ہیں, ندوی کو بھی بلا رہے ہیں. بھائی ایسے ہم معجون نہیں ہیں, ہم بلاتے ہیں تو سالٹ سنی کو, غوث و خواجہ کے غلام کو بلاتے ہیں. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کو ماننے والے کو بلاتے ہیں, بانی جامعہ نظامیہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کو بلاتے ہیں. جبکہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظامیہ والے چھپا رہے ہیں. حضرت نے حقیقت الفقہ میں لکھا کہ ایسے لوگوں سے ملنا نہیں, ملاقات نہیں کرنا, ان کی کتابیں نہیں پڑھنا, ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا. کیا ڈوغلا بنا آپ کو بنا دیا گیا ہے. اس لیے آپ دیکھیے جہاں 51 دیکھ کی 11ویں ہوتی تھی, اب وہاں 11ویں بند ہو گئی. کر رہے ہیں, چھوڑ دیا نہیں, شرک ہے, بدعت ہے, تو یہ کس کو گالی دے رہا. اور غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم کی واز میں انسانی نہیں, عقیدت مندی نہیں, جن آتے تھے. جنی نہیں, فرشتے آتے تھے. فرشتے نہیں, رجال الغیب آتے تھے. رجال الغیب نہیں, انبیاء آتے تھے. انبیاء نہیں, سرکار دو عالم آتے تھے. وہ غوث اعظم کا محفل واز ہے. اس لیے تو غوث اعظم نے فرمایا, سننا چاہ رہے ہیں فرمان؟ ہاں, نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ ہاں, پوری توجہ. سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا, میں انسانوں کا بھی پیر ہوں, جنوں کا بھی پیر ہوں, فرشتوں کا بھی پیر ہوں. اس لیے آپ کو شیخ کل کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ غوث اعظم وہ ہے, فرشتے بھی ان کے نام کی دعائی دیتے ہیں, جن بھی ان کے نام کی دعائی دیتے ہیں. ہاں, ہر شیخ غوث اعظم کو جانتی ہے. اس لیے غوث اعظم نے کہا, سنو مولانا سنیے, غوث اعظم نے کہا, اے لوگو تم کیا پہچان سکیں گے, جب خبر میں جائے تو میرے بارے میں منکر نکیر سے پوچھ لینا. وہ غوث اعظم کی شان جن کے واعظ کو ملاحظہ کرنے کے لیے انبیاء کے امام آتے ہیں. انبیاء کے امام ہیں. کل کی بات بول دو ان کو, بولوں, سناؤں, بلاؤں. ہاں, عقیدت مندوں کو سنانا. میاں یہ بے کرتے, ادھر بھی بیٹھتے ادھر بھی بیٹھتے, ڈوغلا بنا کرتے, ایسے لوگوں کو سنانا ہی نہیں, بیکار چلی جاتی بات. انہوں ہے وہ سلسلے میں قادری نقشبندی ہے, تو آپ کے لیے سنا رہا ہوں. سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا, دیکھو میرے بعد میں رسول پاک آئے ہوئے ہیں. سرکار دو عالم کی جلوہ گری ہوئی ہے, اور ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ سے پوچھ رہے ہیں, ہے کوئی میرے بیٹے کے ویسا؟ سمجھ میں آئی بات؟ بول رہے تمہاری امت میں کوئی ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا, یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی بھی, یہ تو آپ کی امت کا خاصہ ہے. وہ شان ہے غوث اعظم کی, یہ آپ کو کوئی نہیں سنائے گا. وہ روزہ رہے تھے, وہ چور کو کہہ رہے, وہ گئے تھے, وہ جا رہے تھے, رستے میں ڈاکو حملہ کر دیے, وہ آگے خصا خنم, بس فاتحہ. مولانا کو غوث کا, انہیں بولا 11ویں نہیں کرنا, جواب نہیں دیتے. انہیں بولا یا غوث نہیں بولنا, شرک ہے, جواب نہیں دیتے. انہیں بولا درگاہ کو نہیں جانا, شرک ہے, بول رہا, جواب نہیں دیتے. انہیں ہمارے بزرگوں کو گالیاں دے رہا, مودی سے دیکھیں یا غوث کہتے تھے, ان کو بول رہا مشرک ہے. بیرولو کہتے تھے یا غوث, ان کو بول رہا مشرک ہے. بانی جامعہ نظامیہ بولتے تھے یا غوث, ان کو بول رہا. اب بانی جامعہ کا بھی واقعہ سناؤں گا, مگر یاد دلا دینا میرے کو. انہوں کیا لکھے, نظامیہ والا آنکھ کھول کے سنے. حضرت غوث اعظم دستگیر واز فرما رہے تھے, تو جب یہودی گزر رہا تھا دور سے, وہ 70,000 کے مجمع سے ادھر تھا, تو حضور غوث اعظم معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے. سرکار دو عالم پل میں گئے اور آگے, ابھی زنجیر ہل رہی تھی, پانی بہ رہا تھا, بستر گرم تھا, معلوم ہے نا سب کو.
تو غوث اعظم یہ بیان کر رہے تھے یعنی ہمارے آقا پل میں گئے بھی آگے بھی، وقت بھی رک گیا، زمانہ بھی رکا، ساری کائنات رک گئی سرکار کے استقبال میں. یہ ہے سرکار کا بیان کرنا. کھڑے رہ کے سرکار کو جو ہے آگے بڑے وہاں سے بلاتے، اس کو پلن سے بلاتے، اس کو نذرانہ دیتے، انہیں کھڑے رہ کے کیا بولتا؟ سرکار کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. ارے بے غیرت خاموش بیٹھ. سرکار کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی بول رہا؟ تیرے کو معلومات ہے؟ تو عالم ہے؟ جاہل کہیں کا کی انہوں بلا کے اس کو نذرانے دے کے اور ہم کو گالیاں دیتے. ارے سرکار دو عالم اس وقت سے نبی ہے جبکہ دنیا بنی بھی نہیں تھی. کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں کہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. اب انہیں عالم کہتے ہیں وہاں کا یہاں کا، انہوں بین الاقوامی، انہوں لندن سے بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں، انہوں امریکہ سے بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں. دیکھے تو پورے ہندو مسلمانوں کو جمع کر کے تم اپنی اپنی دعائیں کر لے ہو، تو کیا وہ بھی مذہب کو مانتے؟ ایسے لوگ جو ہیپی دیوالی بول رہے ہیں. سرکار تو ہم کو بتوں سے چھڑایا، بیرون میں کیا کہا؟ بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا، عجب رہنما ہے ہمارے محمد. اور انہوں ڈر کے بی جے پی سے RSS سے کہیں ایسا ہو جائے گا. ارے کیا کر لیں گی؟ اب تک کیا کرا؟ ایک بابری مسجد نہیں بچا سکے. پورے مسلم پرسنل لوڈ وہاں پورا وہابیوں پہ مبنی ہے، پورے بدعقیدہ. انہوں کیا بابری مسجد بچائیں گے؟ بابری مسجد تو امام ربانی مجدد الفسانی والے بچا لیں گے، غریب نواز والے بچا لیں گے. پوری مسلم پرسنل لا بورڈ وہاں بھی ان کو بابری مسجد دی جاتی ہے، جو بول رہے ہیں کہ جا کے ہیپی دیوالی بول رہے ہیں. ارے لعنتیو، سرکار نے بتوں سے چھڑایا، تم بتوں کی تعریف ہمارے سے کرانا چاہ رہے ہیں، دین کو بدنام کر رہے ہیں. کئی کے عالمہ ہے، کئی کے فتوے جاری کر رہے ہیں. تم کو عقل ہے نہ ہوش ہے؟ غوث اعظم نے ہم کو بتوں سے چھڑایا. غوث اعظم کے ہاتھ پر 5000 یہودی اور نصرانی مسلمان ہوئے، لاکھوں تائب ہوئے غوث اعظم کے ہاتھ پر. غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام سے آراستہ پیراستہ کیا. تو بتوں سے چھڑائیں گے نہیں چھڑایا؟ انہوں ہم کو بتوں کے قریب کر رہے ہیں، پھر ان کو ہم عالم ماننا کہتے ہیں. ہم عالم نہیں، جاہلوں سے بدتر مانتے ہیں ان کو. کسی کو بات کرنے کا شوق ہے تو آ کے بات کرو. یہ ابنائے وطن، ابنائے وطن، ابنائے وطن نہیں. یہاں تو ہم ابنائے وطن کو بھی ابنائے وطن کے طریقے میں رکھنا ہے. کچھ حالات تو آپ کو معلومات نہیں ہے بابا، آپ لوگ جا کے اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں. ہم یہ جلسہ رکھ کے آپ کے ایمان کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. اپنا مومن مرو، مرنا ہے. اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے مرنا ہے تو مسلمان مرو، اللہ یہ چاہتا ہے. تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرما رہے تھے. وہ یہودی ادھر سے گزر رہا تھا، غوث اعظم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واز فرما رہے تھے. تو انہیں وہاں بولا انہوں اپنے نبی کی کیسی تعریف کر رہے ہیں؟ ایسا گئے کہتے آگے کہتے، ایسا ہو سکتا کیا؟ یہاں عقل سے سوچے تو نہیں آتا. ہاں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. یہ ہے اقبال اکیڈمی والوں کو جا کے سناؤ. اقبال نے کیا کہا معلوم جعفر بھائی؟ سنیے. جب عشق کی بات آ گئی تو اقبال کا ایک شعر سناتے. اقبال اکیڈمی کہتے پورے پکوڑے پورے آگے بیان کر رہے ہیں، غلط لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اقبال سے ہم سے سنو. اقبال نے کہا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرح و دین بت کدے تصورات. سمجھے؟ اگر سرکار کا عشق نہیں ہے تو یہ نماز، روزہ، یہ حج، یہ عمرے، یہ دین کے جلسے، یہ قرآن فہمی، یہ تفہیم قرآن، یہ سب جو ہے بت کدے ہے. شر و دی بت کدہ ہو جاتا. سرکار کا عشق رکھنا چاہیے. سنیے. تو اس نے یہودی نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا؟ کیا ایسا نبی کو ان کے جو ہے ایسا بلندی دے رہے ہیں؟ یہ ڈاؤٹ کیا. جا کے جو ہے بیوی کو بولا یہ مچھلی رکھو، میں ابھی نہا کے آتا ہوں. گھر کو گیا، مچھلی دیا. جا کے دریا کے کنارے، وہ جو بھی دریا تھی اس کے کنارے ٹھہرا، نہایا. جیسا پیر پھسلا ڈوب گیا.
ڈوب کے جو نکلا تو دوسرے مقام پہ، اور جسم بدل گئی، عورت ہو گیا. اب پریشان ہو گیا، ارے لنگی عورت ہو گیا. وہاں چند دھوبیاں اور رنگریزاں وغیرہ تھے، انہوں نے یہ دیکھے کہ یار ایک عورت جو ہے لنگی ٹھہری ہوئے، انہوں اپنا کپڑا اپڑا اڑا دیے. وہاں سے نکلا تو کیا ہے، ڈھونڈا اپنے شہر نہیں ہے، نہ بغداد شریف ہے، نہ کوئی دوسرا ہی شہر ہے، کوئی دوسرا ہی مقام ہے، آخر کیا ہے. تو جو کچھ پریشان ہو گیا. ایک دکان کے سامنے اب حاجی تھی، اب کیا ہے، کون سی زبان بولنا، کیسا بولنا، کیا بولنا، کھڑ گیا. تو ایک رنگریز صاحب تھے، ان کو ذرا وہ ہوا، ارے کہاں سے آئے، کیا پوچھے، تسلی دیے، اس سے شادی کر لیے. تو کمال، ہاں کیا کر نہیں سکتے. کھڑے کے دارالسلام میں بک دیا حرامزادہ اور سیف اللہ رحمانی کتا کہ سرکار کو اختیار نہیں ہے، دیکھو میرے غوث کو کیا اختیار ہے. ہاں تو اب وہ گئے، 7 بچے ہو گئے. ایک مرتبہ پھر یہ عورت جا کے پانی نہانے کو گئی، جو ڈبکی لگائی تو پھر نکلی تو بغداد. مرد ہو گیا، ارے مرد ہو گیا، مرد پریشان ہو گیا، ارے کہاں کیسے آ گیا. بھاگ کے گھر کو گیا تو بولی بیوی، ارے اتنا جلدی آیا ہے، ابھی تو مچھلی نہیں تلے گئی.